رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، ہفتہ واری درس قرآن عظیم کا سلسلہ جاری ہے اور آپ تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 تک کی تفسیر سماعت کر لی ہے. آج ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور یہ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ام کنتم شہداء، اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے دور کے جو یہودی تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے. اذ قال لبنیہ، جب یعقوب نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالو، تو بولے نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جو آپ کا معبود ہے، رب ہے، وہی ہمارا رب ہے. جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی معبود کی ہم بھی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. یعنی آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، اسماعیل ہیں علیہم السلام. تو انہوں نے کہا، یعنی اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. الہا واحدا، جو ایک ہی معبود ہے، یعنی سب کا معبود. معبود کا معنی ہوتا ہے اس ذات کو معبود کہتے ہیں جو لائق عبادت ہو، جس کی عبادت کی جائے اور عبادت کے لائق بھی ہو، اسی کو معبود حقیقی کہتے ہیں. الہا واحدا، وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. یہ تو آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ تھا. اب اس کی تفسیر سنیں. اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شأن نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہودیت پر مرے ہیں اور انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو بھی یہودیت پر کاربند رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی.
یعنی یہودی اتنے مکار قوم تھے، انہیں پتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوا تو یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا جو دین یہودیت ہے یہ انبیاء کرام کا دین ہے، حضرت یعقوب کا دین ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی بات یہ کہی، کیا کہی کہ یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو یہ کہنے لگے یہودی کہ یعقوب علیہ السلام جو اس دنیا سے گئے ہیں، ان کا انتقال ہوا، تو جو مذہب وہ رکھتے تھے وہ مذہب یہودیت رکھتے تھے، یعنی یہودی مذہب پر اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہودی مذہب حق ہے، کہ یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ بتانا چاہتے تھے، جھوٹی بات کہنا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انہوں نے اسلام پر ثابت رہنے کی وصیت کی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بات اسی طرح ہے، لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہودی مذہب کی پیروکار حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال بھی یہودیت پر ہوا، تو یہ بتاؤ یہودیت کا وجود تو بعد میں ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ کیا نام تھا؟ یہودا۔ اسی یہودا کی مناسبت سے یہودیت کا وجود ہوا تھا، سمجھ لیں؟ وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا، یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو جس مذہب کا وجود ہی نہ رہا ہو، بھلا حضرت یعقوب علیہ السلام اس مذہب پر کیسے رہے ہوں گے؟ تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے اے یہودیوں کہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے، ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جس دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی تھی وہ دین اسلام تھا، دین یہودیت نہیں، چونکہ یہودیت کا وجود ہی نہ ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو رد کیا۔ پھر جب انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ یہودیت کا وجود تو بعد میں ہوا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ یہودیت پر مرے، اور نہ یہودیت کی انہوں نے تاکید کی تھی، تو کہنے لگے کہ لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہمیں فخر تو ہے کہ ہم ان حضرات کی اولاد سے ہیں اور ہمیں ان کی اس نسبت سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نسب کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں اعمال صالحہ اور تقوی و طہارت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، انتہائی بدعمل ہوتے ہیں، انہیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا عالی نسب کے تھے، لہٰذا ہمیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نسب ہی کافی ہمارے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے رب نے رد کیا ہے، قرآن نے رد کیا ہے کہ دیکھو کیا کہ یہ یہودی کون تھے؟ انبیاء کی اولاد تھے، اور آپ نے پیچھے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں پوری ان یہودیوں کا رد کیا گیا ہے۔ یہ فخر کرتے تھے نا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، کیا کہتے تھے یہودی؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ترین بندے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہتے تھے چونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں، انبیاء کرام کی اولاد ہیں، چونکہ یہودی جو تھے یہ انبیاء کرام کی اولاد تھے ہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو انہیں اس بات پر فخر تھا۔ تو رب العالمین نے رد کیا اس کا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نسب کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں اعمال صالحہ تقوی و طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر عقیدہ تمہارے جس انبیاء کرام کے مطابق قائم نہیں ہے، اعمال صالحہ اپنے نبی کے مطابق نہیں ہے، تو تمہارے پھر نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے رد کیا، اور یہودیوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، باوجود اس کے کہ یہودی اولاد انبیاء تھے، رد کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک سنیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم کون ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے، ہاشمی خاندان۔ حضرت ہاشم کی اولاد کو بنو ہاشم کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام یہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں،
حضور کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور پردادا کا نام حضرت ہاشم تھا، اور حضرت ہاشم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ہاشمی خاندان ہے۔ تو میرے حضور نے کیا فرمائے، حدیث سنو کہ اے بنو ہاشم میرے یہاں اعمال لے کر آؤ، جس کے پاس اعمال نہیں اسے نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی جس نے توشہ آخرت تیار نہیں کیا، برائی میں وقت گزارا اور اعمال صالحہ نہ کیا تو نسب اسے فائدہ نہ دے گا۔ لہٰذا نسب پر یہودیوں کی طرح فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں کے پاس نسب بہت عالی تھا، انبیاء کرام کی اولاد تو تھے لیکن ان کے اعمال انبیاء کرام کی طرح نہ تھے۔ انہوں نے اعمال اپنے آباء و اجداد کی طرح، جس طرح نسب ان کا اتنا عالی تھا، عمل اس طرح نہ کیا، تو رب العالمین نے کیا کیا، انہیں ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا، اور آخرت میں انہیں ذلت کا عذاب عطا کرے گا۔ دیکھو نسب عالی ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے باپ دادا کی طرح عمل صالحہ نہ کر سکا تو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم بنو ہاشم کو یہی سمجھا رہے ہیں، یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تم اعمال صالحہ لے کر آؤ، اعمال صالحہ تمہارے پاس ہوں گے تو یقیناً آخرت میں عالی نسب انبیاء کرام کا نسب ضرور بضرور کام آئے گا۔ اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی بات 12ویں پارے میں لکھا ہے، اور کل ہفتہ ہمارے بیان میں ہم نے یہ بیان بھی کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ 3 بیٹے ایمان لائے، حام، سام اور یافس، اور جو کنعان تھا، کنعان بن نوح ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، بروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اندر سے منافق، ظاہر کرتا تھا ایمان۔ جب طوفان نوح آیا اور پانی غرق ہونے لگے، سب پانی بہت زیادہ بھر گیا روئے زمین پر، سب ڈوبنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نوح ہم تمہارے اہل و عیال کو اور مومنین کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے اس مطلب عذاب سے۔ تو جب وہ بیٹا غرق ہونے لگا تو قرآن عظیم نے وہ کلام نقل کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح نے ندا دی، اے میرے رب میرا بیٹا کنعان ڈوب رہا ہے، اور تو نے فرمایا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو ہم بچا لیں گے، وہ میرا اہل و عیال میں سے میرا بیٹا وہ تو ڈوب رہا ہے۔ رب العالمین نے کیا جواب دیا، قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اللہ پاک فرماتا اے نوح وہ در حقیقت تیرا بیٹا نہیں ہے، لیس من اہلک تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ دیکھو عمل اپنے باپ کی طرح کنعان نہ کر سکا تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا نا۔ رب نے خود انکار کر دیا کہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، تیرے اہل و عیال میں سے اس وقت ہوتا جبکہ اس کا عمل، اس کا ایمان، اس کا مذہب تیرے مذہب کے مطابق ہوتا، اس کا عمل تیرے عمل کی مثل ہوتا، تب جا کر کے اس کا تیرے اہل و عیال میں سے ہوتا۔ رب نے کاٹ دیا، حالانکہ وہ نوح کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو یہاں پر قرآن نے بھی یہی بتایا، یہودیوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اولاد انبیاء ہونے پر فخر نہ کرو، انبیاء کرام جن کی تم اولاد ہو، جن کی نسبت پر فخر کرتے ہو، ان کا عمل دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کا دین دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کی طہارت دیکھو۔ اگر اس طرح لے کر کے آؤ گے تب رب کی بارگاہ مقبول ہوگی، اور اگر اس طریقے سے تم صرف نام ان کا لے کر کے جو ہے نا استعمال کرو گے اور صرف نسب پر فخر کرو گے اور عمل اور عقیدہ ان کے جیسا نہ ہوگا، تو جس طریقے سے کنعان بن نوح کو رب نے ہلاک کر دیا، جس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تمہارا بھی انجام ایسے ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ نے بھی حدیث پاک میں سمجھایا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں ہر شخص کو ضرورت ہے کہ اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے دین متین کے مطابق اور عمل صالحہ کے مطابق عمل کرے ان کی پیروی میں، تاکہ آخرت میں جو ہے نا ہمارے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوں، رب العالمین بھی خوش ہوں۔ نسب پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کریم آیت نمبر 134 ہے، اللہ پاک فرماتا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ فرمایا کہ یہ تو ایک جماعت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو اس کے لیے اس کا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کی نسب پر تم نسبت پر فخر کرتے ہو، اے یہودیوں،
اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسب پر فخر کرتے ہو نا، ان کی نسبت تمہارے طرف ہے، تو فرمایا کہ وہ تو ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی ہے، جو انہوں نے عمل کیا اس کا فائدہ ان کو ملے گا، جو تم عمل کرو گے اس کی جزا تمہیں ملے گی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی ہوگا تو کیا کہتے ہیں کہ تم کام کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ کیا کام کرتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، لہٰذا تم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح، جو کچھ تم اپنے لیے کرو گے آخرت میں تمہیں وہی نفع دے گا۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخرکار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ آئی کہ وہ سب تو گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہی رب العالمین یہودیوں کو سمجھانا چاہتا۔ وہ کیا کہتے تھے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہمارے باپ دادا تو ہیں، ان کے عمل اچھے تھے، ہم برے ہیں تو تو ان کے اچھے عمل ہمیں کام آئیں گے۔ یعنی یہ یہودی عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے باپ دادا کی طرح، ایمان اور عقید اپنے آباء و اجداد کی طرح جو پیغمبروں کے عقیدے تھے، اعمال تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، نسب پر اتراتے تھے اور کہتے بھی تھے، یہ قرآن نے ذکر تو کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارا اگرچہ نسبت ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے لیکن ہمارے باپ دادا کے عمل کام آئیں گے۔ باپ دادا سے مراد جو پیغمبر تھے، انبیاء کرام تھے، ان کے باپ دادا، ان کے عمل کام آئیں گے۔ تو رب نے یہی جواب دیا، رد کیا ان کا کہ تم اس گمان میں نہ رہو، وہ انبیاء کرام کی ایک جماعت تھی، ان کے عمل اچھے تھے، اس کا فائدہ ان کو ملے گا، جو تم عمل کرو گے تمہارا عمل کی جزا و سزا تمہیں ملے گی، ان کے عمل سے تمہیں حصہ نہ ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ تم نے ان کے مطابق، اپنے باپ دادا کے عمل کے مطابق اور عقیدے اور ایمان کے مطابق تم نے نہ عقیدہ بنایا نہ عمل بنایا، اس لیے ان کے عمل تمہیں کوئی کام نہ آئیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہ ہوگا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ جو وہ کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یہودیوں تم سے سوال نہ ہوگا، یعنی کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے شخص سے مواخذہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملو، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، چوری کوئی اور کرتا ہے پکڑا کوئی اور جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم کوئی اور کرتا ہے اور قید کوئی اور بنتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ رب العالمین کے بارگاہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرے گا سزا بھی اسی کو ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ برائی کسی نے کی سزا کسی کو ملے گی، ایسا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہاں ہر ایک کو اپنے عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، اب حدیث پاک غور کے ساتھ سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا عمل اسے پیچھے ڈال دے، یعنی وہ جنت میں داخلے سے محروم ہو جائے، تو اس کا نسب اس کے ساتھ جلدی نہیں کرے گا، یعنی بزرگوں کی اولاد ہونا اسے نفع نہ دے گا۔ یہ حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے ڈال دے، جنت سے محروم کر دے، تو وہ اپنے نسب پر فخر نہ کرے یہودیوں کی طرح۔ یہودی یہی کیا کرتے تھے اور رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے کہ فخر نہ کرو ان کی طرح، جس نسبت پر فخر کرتے ہو ان کی طرح عمل اور عقیدہ کر کے دکھاؤ، تب جا کر کے ان کی نسبت تمہیں کام آئے گی، اور اگر اس مطابق نہیں ہے تو پھر فرمایا میرے آقا نے کہ ان بزرگوں کی پھر اولاد ہونا تمہیں نفع نہ دے گی، جس طرح یہودیوں کو ان کے انبیاء کی اولاد ہونا نفع نہ دیا، اسی طرح کسی کو بھی اولاد ہونا بزرگوں کی نفع نہ دے گی۔ آج ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ جو اولیاء کرام مزارات ہیں بزرگوں کے، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے مزارات پر جو اولیاء کرام تو گزر چکے، ان کے عمل تو بہت اعلیٰ تھے، لیکن آج کے دور کی جو ان کی اولاد سجادہ نشین ہو کر کے بیٹھی ہیں نا،
آپ اللہ ماشاءاللہ کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیں، جو ان کی جگہ پر بزرگوں کی اولاد ہیں، جیسے آپ شاہ عالم سرکار، دور نہ جائیں، یہیں جا کر کے دیکھ لیں، جو آج بیٹھی ہے گدہ نشین بن کر، وہ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کہتے ہیں ہم تو شاہ عالم سرکار کی اولاد ہیں، عمل آ کر ان کو دیکھو، ایک وقت کی نماز نہیں، جھوٹ فریب شریعت کے خلاف دنیا کے امور کر رہے ہیں، عورتوں سے بے پردہ مل رہے ہیں، یعنی سارے امور خلاف شرع، سارے امور ان بزرگوں کے عمل کی خلاف کر رہے ہیں، لیکن اکڑ کیا ہے؟ اکڑ کیا ہے؟ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے ولی کے اولاد میں سے ہیں، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، یہ رد ہے، اللہ نے فرمایا۔ آپ دیکھ لیں میرے عزیزوں، ہمارے سنیوں میں یہ بہت 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 بڑی کمزوری ہے، 10 انگوٹھیاں پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو عورتوں کو سامنے مرید کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فخر ہے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اس سے پہلے کوئی جائے گا نہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، صحابہ کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ سے یہ تعلیم نہ ملی ہمیں۔ مصطفیٰ سے بڑا نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑا نہ کوئی مرید ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جن کو نام لے کر جنت کی سند دے دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا کنفرم کہ علی جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، ان کی زندگی سب جانتے ہیں، پڑھ کر کے دیکھ لے۔ ان کو تو ملا تھا، اہل بیت اطہار کو تو جنت کی سند ملی تھی، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں اپنی داڑھیاں پکڑ کر کے رویا کرتے تھے کہ مالک اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو قیامت کے دن تیرے محبوب کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ آپ خود امام زین العابدین کی سیرت پڑھ لیں، امام حسین کی سیرت پڑھیں، مولا کائنات کی سیرت پڑھیں، ہے ان کو تو پاس سب کچھ تھا، اور ہمارے پاس تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں نسب ہے بھی نہیں کہ صرف گدی نشینی، مطلب گدی پر بیٹھ کر کے صرف نام لے رہے۔ یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں دھکیلنے کے لیے۔ صحابہ کی، اہل بیت کی، بزرگوں کی تعلیمات یہ نہیں ہیں جو آج لوگ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس نسبتیں بہت بلند تھی، ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ سے نسبت تھی، ڈائریکٹ نسبت تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس تو بہت عمل، لہٰذا ہمیں کرنے کی ضرورت کیا؟ نہ، نسبتیں بہت تھی، وہ تو ڈرا کرتے تھے، اگر کوئی سنت بھی چھوٹ جاتی نا تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے جد کریم پوچھ لیں کہ تو میرا بیٹا تھا اور تو ہی میری سنت کا خون کیا کرتا تھا، تو میں منہ کیا دکھاؤں گا اپنے نانا جان کو، اپنے مصطفیٰ کو۔ صحابہ ڈرا کرتے تھے، اہل بیت ڈرا کرتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہی مزاج دیا ہے، قرآن کا یہی مزاج ہے، تو لہٰذا جو اس مزاج کے مطابق چلے گا آخرت میں وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب کرے چلنا۔ اگلی آیت نمبر 135 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب بولے، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہے، بولے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے، یعنی سب اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہتے، کیا کہتے؟ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے میرے حبیب فرما دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا اور عیسائیوں نے بھی شرک کیا، یہ تھے اہل کتاب، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا ہے وقالت العزیر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، شرک ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، شرک ہے۔ یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، یعنی یہودی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اپنے دین کی طرف لانے کے لیے، اسلام کو چھوڑ کر یہودیت میں اس طرح جھوٹ بولتے تھے، ورغلاتے تے، اور کہتے کیا تھے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں میں سے افضل ہے اور یہودی مذہب تمام مذہبوں میں سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اس مذہب پر آ جاؤ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے صرف یہیں تک بس نہیں کیا، ساتھ ہی انہوں نے نبی جو آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ انہوں نے یہ سب کام کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا۔ عیسائی جو ہے نا کہنے لگے اپنے دین کو حق بتا کر کہنے لگے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہیں، ان کی کتاب انجیل سب سے افضل نبی ہے، سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توریت کا انکار کیا، امام الانبیاء کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہ دونوں فرقے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہے، اپنی طرف کھینچ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں لہٰذا ادھر آ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ادھر آ جاؤ۔ جیسے آج ہے نا، آج کتنے فرقے ہیں، ہر کوئی قرآن و حدیث لے کر کے بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ، ہم حق پر ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہم حق پر ہیں ہماری طرف آ جاؤ۔ آج بھی یہی طریقہ ہے، آج بھی اس کے نظارے ہیں، سب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں آ جاؤ۔ اگرچہ تمہارا عقیدہ صحابہ کے خلاف ہوا، اہل بیت کے نظریے سے خلاف ہو، لیکن تم حق پر ہو چونکہ تمہارے پاس قرآن اور حدیث ہے، تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ تو اب جو ہے نا یہودی بھی اور نصرانے بھی کہا کرتے تھے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہودی اپنے طرف کھینچتے تھے مسلمانوں کو کہ آ جاؤ یہودی بن جاؤ، دیکھو ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ، ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ رب العالمین نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب آپ یہودوں اور نصارہ کو جواب دے دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، نہ یہودیت کی اور نصرانیت کی، اور دین ابراہیمی وہ دین ہے جو تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اور حنیفاً کا لفظ قرآن میں ہے، حنیف کا معنی ہوتا مستقیم، یعنی ابراہیم کا دین مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس دین پر قائم رہنے کی رب نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ تو حنیف کا معنی ہوتا مستقیم، تمام باطل راستوں سے جدا، تنہا سیدھا راستہ، سچا راستہ، حق راستے کو حنیف کہتے ہیں اور اسی کو مستقیم کہتے ہیں۔ یعنی اہل تعویل نے کہا کہ حنیف کا معنی، اور ایک معنی یہ بھی ہے، بعض اہل تعویل نے کہا کہ حنیف کا معنی ہے حج کرنے والا، اور حضرت ابراہیم کے دین کو حنیف اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک حج کرنے والوں کے امام اور پیشوا ہیں، چونکہ حج کی اصل جو مطلب پوری ترتیب کے ساتھ مناسک اور ارکان کے ساتھ ابتدا کیا ہے حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ تو حنیف کا ایک معنی دوسرا بتایا کہ حج کرنے والا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حج کیا سارے ارکان و مناسب کے ساتھ، اور یہ سارے حجاج کرام کے پیشوا ہیں، اس لیے حنیف کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حنیف کا معنی اسلام ہے، یعنی جو شخص ٹیڑھا یعنی باطل راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلے وہ دین حنیف پر چل رہا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ اس میں اشارتاً یہود و نصارہ اور ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں، اور حضرت ابراہیم مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ جیسے یہودی شرک میں مبتلا ہوئے، اور میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ یہودی بھی اپنے آپ کو یہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، عیسائی بھی فخر کرتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، حتیٰ کہ قریش مکہ جو مشرک تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے حضرت اسماعیل کے واسطے سے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، سب اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ سب شرک کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے جواب دیا تم مشرک ہو، کہاں ابراہیم علیہ السلام حنیف دین حنیف پر تھے، تم مشرک ہو، تو جو مشرک ہوگا وہ کیسے دین ابراہیمی پر ہوگا؟ دین ابراہیمی تو شرک کی نفی کرتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مشرکین تو نہ جانے کتنے سینکڑوں بتوں کو خود پوجا کرتے ہیں، ابراہیم تو مشرک ہی نہ تھے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ تم شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟
مشرک کرنے والا کبھی بھی ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ابراہیمی وہی ہے جو دین محمدی کا پاسدار ہے، کیونکہ دین مصطفیٰ پر قائم رہنے والا یہ شرک نہیں کرتا ہے۔ ملت ابراہیم پر اصل جو قائم ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، جو کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ حضرت ابراہیم کو رب نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں، جب بڑوں کے جیسا کام نہ کرے، کام بھی اگر نسبت عالی ہے تو کام بھی عالی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ اور سن لیں، اس کے بعد پھر بات بند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ، اے لوگوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء کرام کو ان کی رب کی طرف سے عطا کیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، اسی کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دے رہے کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ نے انبیاء کرام کو نازل کیا اور انبیاء کرام کی طرف جو صحیفہ کتابیں نازل کی ہم سب پر ایمان لائے ہیں، سب پر ایمان لائے۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ دیکھو فرق ہمارے میں، مسلمانوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں کیا ہے کہ یہودی بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، عیسائی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور توریت کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان سارے انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ نے کتابیں نازل کی سب پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے انبیاء کرام پر نازل کیا سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے میں ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں نبی کو مانیں فلاں نبی کو نہ مانیں، ایسا ہم فرق نہیں کرتے جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ چونکہ جس طریقے سے سارے نبیوں کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بلکہ ایک آیت کا انکار کرنا ویسے ہی کفر ہے جیسا کہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے میں اور یہود و نصارہ کے عقیدے میں فرق ہے، اور اللہ نے عقیدہ سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایسا کہو کہ ہم ان انبیاء کرام میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، ایسا مسلمانوں کی شان نہیں ہے یہود و نصارہ کی طرح۔ انبیاء کرام سے متعلق چند باتیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ضروری یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان لانا ضروری، جو کسی ایک نبی آئے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، البتہ انبیاء کرام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کم و بیش، کم یا زیادہ 24,000 انبیاء کرام، 2,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، یعنی چونکہ ان کی تعداد کسی دلیل سے فکس نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے چاہے 1,00,000 ہوں یا 2,00,000 ہوں ہم سب پر ایمان لائیں، تعداد متعین نہیں کر سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں 1,24,000 ہی انبیاء کرام ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں انبیاء کرام تو ہم ان کا انکار لازم آئے گا۔
اس لیے ہمیں یہ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں، چاہے 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، اللہ جانتا اس کی تعداد، ہم سب پر ایمان لائیں بس، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارہ کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی پورا نبی ہو، کوئی آدھا نبی ہو۔ نبوت میں سارا انبیاء کرام برابر ہیں، نبوت میں انبیاء کرام برابر کا سب مکمل کامل نبی ہیں، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ درجات۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کے درجوں کو بعض سے بلند کیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ان تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درجات میں فرق ہے، کوئی نبی کسی نبی سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا انبیاء کرام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام بعض سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض انبیاء کرام بعض نبی سے کمتر ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یاد رکھنا۔ انبیاء کرام کے جناب میں کمی کا لفظ استعمال نسبت نہیں کر سکتے، یہ کہیں گے چونکہ رب نے فرمایا کہ بعض انبیاء کرام بعض سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بڑھ کر ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ بعض نبی بعض سے کمتر ہے، معاذ اللہ، ایسا انبیاء کرام کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے، یہ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، یہ فرق نہیں کر سکتے ہم کہ بعض کو مانیں بعض کو نہیں، ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں توریت پڑھتے اور مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب نہ کرو اور کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لائے۔ چونکہ اہل کتاب یہودی جو ہے نا یہ بڑی شاطر قوم ہے، یہ کیا کرتے اپنے جو کتاب تھی توریت اس کو عبرانی زبان میں پڑھتے، اب عبرانی زبان مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آتی تو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن پیش کرتے۔ ٹرانسلیشن اب ان کا بھروسہ کیا ہے، یہ تو خیانت کریں، جب انہوں نے حضور کی صفات کو چھپایا توریت میں خیانت کیا، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ توریت میں کچھ خلط ملط کر کے عربی زبان میں مسلمانوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیں اور مسلمان سمجھے کہ تو اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ ان کی ملاوٹی باتیں تھیں۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہو سکتا کہ جو مطلب عین توریت میں جو آیات لکھی وہی پڑھ کر کے سنائیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس میں کچھ گھٹا بڑھا کر اپنے طرف سے کلام شامل کر کے لوگوں مسلمانوں کو بتائیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب تم اہل کتاب سے اس طرح کی توریت پڑھتے ہوئے سنو تو نہ مکمل طور سے ان کی تصدیق کرو کہ ہاں یہ پورا صحیح کہہ رہا ہے، ہو سکتا کہ غلط بھی کہہ رہا ہو، اور نہ ان کی تکذیب کرو کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہی پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہوں تو اگر وہ صحیح پڑھ رہا ہوں تم نے انکار کر دیا تو اللہ کے کلام کا انکار لازم آئے گا اور یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب اہل کتاب توریت پڑھیں تمہارے سامنے تو مکمل طور سے نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ جو اللہ نے نازل کیا اللہ کا کلام ہے ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں بس، اور جو یہودیوں نے ملایا ہوا ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مکمل ہوا یہاں پر آیت نمبر 136 تک۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے ہم یہ پہلا پارہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔